نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم زبان سیکھتے ہیں ماں باپ سے انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا، ماحول میں رہ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب میں نے گرامر پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ یہ کا کے کی کتنے امپورٹنٹ ہے، کہ اس سے نسبت بنتی ہے، پوزیشن کا ریفرنس بنتا ہے۔ تو اچھی خاصی زبان جو آپ نے سیکھی ہوتی ہے، گرامر آپ کو بتاتی ہے بڑا مشکل کام آپ نے بغیر سمجھے کر لی ہے، اور سمجھنے لگے ہو تو پتہ چلا کہ مشکل کام تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے فائل دیکھا، ہمیں پتا تھا فائل کا، لیکن جب ہم نے گرامر کی زبان میں پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا ہمیں کمپلیکیٹڈ لگا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو لیکن گرامر ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم رولز کو دیکھتے ہیں۔ زبان میں تو آپ کی مرضی ہے نا، جس طرح مرضی آپ بول لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو لیکن جب آپ اس کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں، جہاں پہ حرکات کا، اعراب الحروف اور اعراب الحرکات کا بہت فرق پڑتا ہے، جہاں تجوید کا بہت فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پڑھا تھا فاعلا، فاعلا، اب الف لگا دیں تفاعلا، اب اسے لمبا کرنے سے دیکھیں مادہ وزن بدل گیا، با بدل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو تجوید اور یہ چیزیں بیسیکلی زبان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے گرامر بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں پیس تھوڑا سا آسان رکھنا ہوتا ہے۔ یہ مفعول ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے، جیسے ہم نے فائل پڑھا اس طرح مفعول پڑھا ہوا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ ہوتا کیا ہے، بیسیکلی پیچھے ورکنگ کیا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ ریوائز کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس عربی زبان ہے، اس میں 3 چیپٹرز ہیں مین، جس میں پوری زبان قید ہے: اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے نا۔ حرف تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم نے دیکھا، کہا کہ کی ہے، وہ الگ ایک چیز ہے، لیکن اسم و فعل، اسم میں نام ہے کسی شخص چیز جگہ کا، اور فعل میں بھی نام ہے کسی کام کا، ٹھیک ہے نا۔ میں شخص چیز جگہ کا نام ہے اور فعل میں کسی کام کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسم میں زمانہ ہے، فعل میں زمانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب فعل ہوتا ہے تو اس کو کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے جو کہ اسم ہوگا، ظاہر ہے۔ مطلب قتل، کھانا، یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کھانا کھانا، کھانا کھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ قتل کروں گا مثال کے طور پہ، یہ ایک فعل ہے، لیکن یہ فعل تب ماض وجود میں آئے گا جب کوئی اسم اس کے اوپر کام کرے گا تو ہوگا نا، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اسم اور فعل کا بہت آپس میں کلوز ریلیشن شپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی مادے سے فعل بھی بنتے نظر آئیں گے اور اسم بھی بنتے نظر آئیں گے، بات سمجھ میں آئی نا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، قتل کرنا، کروں گا ایک فعل ہے، اب قتل کرنے والا جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ قاتل۔ اب آپ دیکھیں مادہ دونوں میں کامن ہے، کاف تا اور لام، اسی قتل سے فعل بنا اور کاف تا لام سے، اسی کاف تا لام سے فاعل بنا۔ آئیو بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اسی کاف تا لام سے جس کو قتل کیا مقتول بنا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے دیکھا ایک ہی مادہ قاف تا لام سے فعل بھی بن رہا ہے اور اسی مادے سے اسم بھی بن رہا ہے، اور ریلیشن شپ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی فعل کو کرنے کے لیے کسی اسم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہم نے عربک میں ابھی تک ہم دیکھیں پورے قواعد کو سامنے رکھ کر بات کریں، ٹھیک ہے نا۔
جیسے فعل کو دیکھیں آپ نے، ماضی میں ہم نے باب پڑھے، پھر مضارع بنایا، پھر امر بنایا، پھر نہیں بنایا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو باقاعدہ قاعدے اصول پڑھ کے ہم نے بات چیت کی، ایسی ہے کہ نہیں؟ اسم میں ہم نے باقاعدہ 4 پہلو دیکھے، اس کے قواعد کو دیکھا. فار ایگزامپل اسم میں جمع سالم جہاں آ گیا تھا اس کے پراپر قواعد ہیں، لیکن جمع مکسر کے قواعد ہم نے نہیں پڑھے. تو جہاں قاعدے قانون ہو ان کو کہتے ہیں مشتقات. ٹھیک ہے نا؟ جہاں پراپر وزن ہو، پراپر پروسیجر ہو، اصول ہو، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مشتقات. اور جہاں نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے جامد یا ماخوذ. کیوں؟ جامد وہ چیز ہے جس کو آپ ہلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو وزن میں تو آپ کھیلتے ہیں، سیگے بناتے ہیں، گردانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو ہلا سکتے ہیں، لیکن جو کانسٹنٹ ہے اس کو آپ ہلا نہیں سکتے. اس لیے جہاں تو قواعد ہے، وزن ہے، طریقہ کار ہے، ادھر تو اس کو ہم کہیں گے مشتقات، اور جہاں طریقہ نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے جامد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک سے. اچھا، اب ہم آگے جب ہم آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مشتقات، تو ہمیں زیادہ اصول و ضوابط، وزن، صیغے، گردان ہمیں زیادہ ملتے ہیں افعال میں، فعل میں. افعال. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا اسم ہمارا بہت تھوڑا ٹائم دیا اس نے، لیکن فعل پہ ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو فعل کی جمع افعال، ان پہ تو مشتقات ہیں پراپر. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں فعل کو ابھی تک پڑھ رہے ہیں. اسم کو ہم نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا کیونکہ اس میں اتنے قواعد ہیں نہیں. ایسے. ٹھیک ہے جی؟ اسم میں قواعد نہیں ہے. زیادہ جو افعال ہیں ان میں مشتقات ہیں، اور اسم میں زیادہ جامد ہے. ٹھیک ہے جی؟ نہیں بات کلیئر ہوگی؟ جی سر. جی سر. اچھا، ابھی جب ہم دیکھتے ہیں اسم میں، تو اسم میں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر فعل مشتقات زیادہ ہے اور اسم میں جامد زیادہ ہے، تو اب اسی بات کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں. تو اسم اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشتقات کم ہے اور جامد زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم اگر فعل کو کہیں تو فعل میں مشتقات زیادہ اور جامد کم ہوں گے. اسم میں مشتقات زیادہ ہے اور جامد الفاظ کم ہے. کلیئر ہوگی غلام بھائی؟ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اسم میں قواعد کم ہے تو مشتقات بھی کم ہے، اور جامد الفاظ زیادہ ہیں، یعنی ان کے سیغے، ان کے آگے مختلف معنی بنانا مشکل ہے، گردانے بنانا مشکل ہے، تو جامد الفاظ زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے یہ بات کی پیچھے کہ اسم میں جامد الفاظ کم ہے لیکن مشتقات ہیں صحیح، یہ نہیں ہے کہ مشتقات نہیں ہے، اصول و ضوابط نہیں ہے. تو ہم اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 6 صورتیں ہیں ہمارے پاس، کہ وہ اسماء جو فاعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مفعول کے طور پہ، جن پر فعل و ظرف یعنی زمان و مکان، ٹھیک ہے نا، ٹائم اینڈ پلیس، صفہ یعنی صفات، تفضیل یا صفات کا مقابلہ، اور اعلیٰ جس سے کام ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کون سے الفاظ ہوں گے؟ مشتقات، یعنی یہاں ہمیں پروسیجر مل جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک سر. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. یس سر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اب اسماء میں مشتقات کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسماء میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا وہ اس واحد سالم. جی سر. واحد سالم سے ہم نے تثنیہ سالم اور جمع سالم بنایا تھا. یس سر. ٹھیک، واحد سالم سے، جی جی، واحد سے ہم نے تثنیہ سالم اور جمع سالم بنائے تھے. اس کے پراپر پروسیجر سے آنے، اینے، تانے، تینے مونس کے لیے، اونا، اینا مذکر کے لیے، اور آتن، آتن مونس کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. لیکن جہاں جمع مکسر آ گیا تو ہم خاموش ہو گئے، ہم نے کوئی بات نہیں کی. جی ٹھیک. جی سر. اسم میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا تھا؟ رفع، نصب اور
جر تھا، جر، ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں لائے نہیں تھا، امر نہیں تھا، مضارع نہیں تھا، ماضی نہیں جی تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیٹیگری زیادہ نہیں جی. تھی ہمارے پاس، کیونکہ وہاں پہ جامد الفاظ یس. زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے کہا کہ کچھ جی مشتقات الفاظ بھی ہیں، تو اب ہم وہ جو مشتقات الفاظ ہیں جو پروسیجرز کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں، اب ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی سر، ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات؟ الحمدللہ ہم نے جی اسم سر. الفاعل ہم نے پہلے کر لیا. اسم الفاعل ہوتا ہے فعل کرنے والا. انگلش میں ہمارے پاس پہچان ہے ای آر. فار ایگزامپل ریڈ سے ریڈر، ڈرائیو سے ڈرائیور، جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس. ٹھیک ہے. ہم نے سرازی ٹھیک. مجرد میں ہمارے پاس فعل ماضی میں کتنے وزن تھے؟ فعل ماضی میں فعل ماضی میں سر ہمارے پاس مجرد وزن میں سر وہ ماضی میں وزن فعلا تین تھے سر. تین تھے، فعلا، فعلا، فاعلہ، فعیلا اور فاؤلا. فعولا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاعلہ، فاؤلا. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. البتہ باب بن جاتے ہیں جی بالکل. ثلاثی مجرد میں 6. وہ باب ڈیپینڈ کرتا ہے جب ماضی اور ہاں جی. مضارع دونوں کو ملا کے ہم بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک سر، بالکل. اچھا جی ثلاثی مجرد میں فاعل کی جو وزن ہے وہ ہے فاعل، ٹھیک ہے نا. یہ پکا وزن ٹھیک. ہے. کوئی بھی لفظ ہو، اسم ہو، اگر وہ کام کر رہا ہے جی تو اس کو ہم کس میں ڈال دیں گے؟ فاعل کے وزن میں ڈال دیں گے تو وہ فاعل بن جائے گا. کلیئر ہے نا؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے قتل جی ہے، جی قاتل، جی. ٹھیک ہے. قاتل. ٹھیک ہے کہ قتل ہے قاتل. علم حاصل کرنے جی والا جی. ہے عالم، حفظ عالم. کرنے والا حافظ، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ وزن آ رہا ہے ٹھیک. فاعل کا. اس میں آپ مادہ ڈالیں اور فعل والا جی آپ کو فعل کا پتہ ہے کہ آپ کس فعل کو کرنے والے کی بات کرتے ہیں، اسی فعل کو اٹھائیں، اس کے مادے کو اٹھائیں اور فاعل کے وزن میں ڈال دیں تو آپ کے پاس وہ فاعل بن جاتا ہے. جی بالکل. کلیئر ہوگی بات کی نہیں؟ جی سر. اور ثلاثی مزید فی میں کیونکہ 4 یا 4 سے زیادہ حروف پر مشتمل الفاظ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جو فعل جی جو اس میں میم پہلے آپ ڈالیں گے پیش، ٹھیک ہے نا، اور ایلن آخر میں ڈال دیں گے. جی ابھی دیکھیں فاعلن، ایلن جی مجرد میں بھی ہے اور جی ثلاثی مزید فی میں بھی ایلن ہے، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل. کلیئر ہوگی بات کی نہیں؟ جی سر. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید سے دیکھیں دونوں میں ایلن آخر میں دونوں میں کامن ہے، دونوں میں کام ہے. یس سر. ٹھیک ہے نا. لیکن ثلاثی جی مجرد میں فا ہے اور ثلاثی مزید فی میں منہ ہے، میم پیش منہ، اور باقی بیچ میں جو میم پشم میں. لفظ کے جب مادہ ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. مثلا جی جی سر. اب ہم نے آتے ہیں اسم المفعول کی طرف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسم المفعول ہوتا ہے یس سر. جس پر کوئی کام ہوا. اردو میں ہم جب لگتے ہیں نا ہوا، ٹھیک ہے، وہ قتل ہوا، جی یعنی اس کو کسی نے قتل کیا، ٹھیک، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اور جی انگلش میں ہم دیکھیں، اب ہمارے پاس انگلش میں جو پاسٹ پارٹیسپل ہے ڈن، ٹاٹ، اب اس میں کوئی جی قاعدہ نظر نہیں آ رہا. ڈن جی ہو رہا ہے، ٹاٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی وزن یس نظر سر. نہیں آ رہا آپ کو. وہاں تو آ رہا تھا جی ریڈر، ٹھیک ہے کہ نہیں، ڈرائیور، ای جی آر نظر آ رہا تھا فائل میں انگلش میں. جی لیکن مفعول میں آپ دیکھیں کوئی جی. وزن نہیں ہے، کوئی ردم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یس سر. عربک میں البتہ مفعول یس میں سر. ہمارے پاس وزن ہے، ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں کام تھا قتل، کام کیا تھا؟ فعل کیا تھا؟ جی. قتل. قتل کے مادہ قتل. کیا ہے؟ کاف سے. کاف تا اور لام. کاف سلام. جی اب ہمیں پتا ہے کہ قتل کرنے والے کو ہم کس مادے میں ڈالیں تو ہمیں لفظ مل جائے گا. تو ہم کون سا مادہ اٹھائیں گے، کون سا وزن اٹھائیں گے؟ کاف سب فائل کے ساتھ. فاعل کا وزن ڈالیں گے تو کاف تا لام مادہ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟
قاتل. علم حاصل کرنا فعل ہے، ٹھیک ہے نا. اب علم حاصل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ علامہ، اس میں مادہ کیا کیا ہے؟ عین لام اور میم. ماشاءاللہ. اب عین لام میم کے مادے کو اٹھا کے ہم کس وزن میں ڈالیں گے تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے والے کا نام آ جائے گا؟ سر یہ اس میں ڈالیں گے جیسے قاتل ہے نا. ہاں ہاں، وزن 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 آپ بتائیں. وزن فا الف عین لام کے وزن فائل میں ڈالیں گے تو عین لام میم سے عالم بن گیا، تو ہمیں پتہ چلا علم حاصل کرنے والے کیا کہیں گے؟ عالم. ٹھیک ہے جی. عالم. جی. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کون قتل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے پاس وزن ہے ثلاثی مجرد میں مفعول. کیا وزن ہے؟ جی مفعول. مفعول. تو اب کاف تا لام اس کے اندر ڈالیں تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ مقتول. ماشاءاللہ. اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو اس کو تو ہم عالم کہیں گے، لیکن جو علم حاصل کیا ہوا یعنی علم پہ کام ہوا اور وہ حاصل ہو گیا تو اس کو ہم کس وزن میں ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا؟ صحیح ہو، یہی جو مفعول کے وزن میں ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ معلوم بن جائے. معلوم. یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ اس علم کو یہ علم سیکھنے والا کون ہے تو آپ کہیں گے عالم. اور آپ کہیں گے کہ کس یہ علم سیکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. علم کے اوپر کام ہوا، آپ نے اچیو کر لیا تو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی جی بالکل. اچھا، ہم اب دیکھیں گے کہ ثلاثی مجرد میں فاعل کا وزن تھا اور ثلاثی مجرد میں مفعول کا وزن ہے. ٹھیک ہے نا. کام کرنے والے کا وزن فاعل ہے اور جس پر کام کیا ہوا ہو وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. جی. ثلاثی مزید فی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تھا؟ منہ اور ایلن. کیا تھا ثلاثی مزید فی میں؟ جی. فاعل کا وزن کیا تھا؟ منہ اور ایلن. ایلن. اب ثلاثی مزید فی میں مفعول کا وزن کیسے معلوم کریں گے؟ وہ کریں گے ہم فاعل کی مدد سے. کس کی مدد سے؟ فاعل کا وزن کیا تھا؟ منہ ایلن تھا نا. مفعول میں کیا ہوگا کہ منہ تو پہلے اسی طرح رہے گا لیکن ایلن کی بجائے ایلن ہو جائے گا. سمپل سا طریقہ. ٹھیک ہے نا. مثلا ٹھیک ہوگا. مفعول ہم نے پڑھا تھا لفظ. اب اسم میں ہم نے آپ کو یاد ہے گردانے کی جی صرف کی، تو ہم نے کیا کہتا؟ مفعول، مفعولن، مفعولن. جی. تثنیہ جمع مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور مؤنث کے لیے مفعولات بولتا ہے، مربوطہ لگا دیا اور یہ ہمارے پاس اس کی باقی حالتیں بھی آ گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جی بالکل. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس باب ہے یفعلو، یفتعلو، یفعلن، یفاعلن. ثلاثی مزید فی میں ہم نے پڑھا تھا افعلا یفعلو، افعالن، باب افعال. ٹھیک ہے نا. افعلا یفعلو، یفعلو تھا مضارع کا وزن. ٹھیک ہے نا. یفعلو میں کاف را میم، وہ ہے نا ہم نے پڑھا کرم کرنا. ٹھیک ہے نا. کاف را میم ڈالے تو یفعلو کے وزن پہ بن جائے گا مضارع یکرمن. جی. ثلاثی مزید بھی میں ایسے بنے گا نا یکرمن. جی جی. اسی طرح یفتعلن کے وزن پہ بن جائے گا یمتحنن مضارع. یفاعلن. ابھی یہ دیکھیں باب مفعلہ یفاعلن، اس میں کیا بن جائے گا؟ یعلمن. ٹھیک ہے نا. اب اس مضارع سے اگر ہم نے فاعل بنانا ہو، اس مضارع سے ہم نے فاعل بنانا ہو. ٹھیک ہے نا.
تو ہم کیا کریں گے ابھی ہم کیا کریں گے کہ مزید فی میں ہمارے پاس وزن تھا مو اور ایلن تھا، تو ہم کیا کریں گے یہ مضارع کی علامت اس کو میم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور آخر میں ایلن کا وزن آ جائے گا تو یکرمن کی بجائے ہو جائے گا مکرمن، ممتحن کی بجائے ہوگا ممتحن، اور یعلمن کی بجائے ہوگا جو معلمن، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب بڑا آسان ہے، اسی فائل سے اب ہم مفعول بنائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب ہم ایلن کی بجائے الن لگا دیں گے تو اب کیا بن جائے گا، مکرمن سے کیا بن جائے گا مفعول بن جائے گا سر، اس کی یہ مکرامن بن جائے گا، ماشاءاللہ مکرامن. ممتحنون کی بجائے کیا بن جائے گا ممتحن، ماشاءاللہ. معلمون کی بجائے زبر آ جائے معلم، ماشاءاللہ فرسٹ کلاس، آسان طریقہ، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں ثلاثی مجرد میں ہم مادہ جو ہوتا ہے فعل سے فاعل بناتے ہیں اور فعل سے ہی مفعول بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ماضی کا جو فعل ہے قاتلا سے قاتل اور قاتلا سے ہی مقتول بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں. ثلاثی مزید فی میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہم مضارع سے فاعل بنائیں گے، مضارع سے فاعل بنائیں گے. کیسے؟ مضارع کی یا جو علامت مضارع ہے اس کو میم سے کنورٹ کر دیں گے، اعراب وہی رہیں گے، بالکل، اور آخر میں وزن آ جائے گا ایلن، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور مفعول بنائیں گے تو ہم مضارع سے نہیں بنائیں گے بلکہ فاعل سے مفعول بنے گا، کیونکہ ایلن کی بجائے ہم الن کر دیں، ٹھیک ہے نا. آئی ریپیٹ، ٹھیک ہو گیا. ثلاثی مجرد جو 3 حروف پر مشتمل الفاظ ہیں اس میں جب فاعل و مفعول بناتے ہیں تو ہم اس کے فعل ماضی کو دیکھیں گے، اور مادے سے ہم سیدھا فاعل بھی بنا سکتے ہیں اور اسی مادے سے ہم مفعول بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم فاعل کو نہ بھی دیکھیں تو مفعول کے وزن میں اس فعل ماضی کے مادے کو ڈالیں تو ہمارے پاس مفعول بن جائے گا، مفعول بن جائے گا. اور فعل کو دیکھ کے فعل ماضی کے مادے سے ہم اٹھا کر فاعل بنا لیں گے. لیکن ثلاثی مزید فی میں ایسا نہیں ہے. ثلاثی مزید فی میں ہم کیا کریں گے کہ مادہ لیں گے، پہلے اس کا ماضی بنائیں گے، ماضی سے ہم مضارع کے وزن میں ڈالیں گے، مضارع کے وزن سے ہم فاعل بنائیں گے، ڈائریکٹ ہم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. اور فاعل سے ہم مفعول بنائیں گے. یہاں پہ ڈیپینڈنسی کی چین لمبی ہے لیکن آسان ہے، ٹھیک ہے نا. فاعل بنا لیا ایلن کا، اب الن کر دیں، بس بات ختم. آئی ہوپ بات کلیئر ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس وہی گردان مکرمن تھا مفعول میں، اب مکرمن مکرمن، پھر تثنیہ جمع، اور مؤنث بنانا ہے تو گول تعلقات ہے مکرمتن، اور اب آپ کے پاس پوری چین آ گئی. پوری چین. کوئی مسئلہ نہیں چلے گڈ. اچھا، ہم نے جمع اس میں فاعل میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس منصرف بھی ہوتا ہے اور بعض کا جمع مکسر بھی ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں، یہ ہم نے پڑھا تھا کل، ٹھیک ہے کہ ثلاثی مزید فی میں چینج ہے، اس میں جمع مکسر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا، جمع مکسر صرف ہمارے پاس آ جائیں گے ثلاثی مجرد میں. 3 حروف پر مشتمل جو الفاظ ہوتے ہیں، 3 حروف پر مشتمل مادے پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ثلاثی مجرد میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان میں تو ہمارے پاس جمع مکسر ہے لیکن ثلاثی مزید فی میں مجرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے مسجدوں، مسجدیں اور
مسجد جو لفظ ہے بیسیکلی اس کا مسجد جو ہے یہ نکلا تھا سین جیم دال، سین جیم دال سجدہ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا جی، سین جیم دال سے مسجد بنا، مسجد سے اب آپ دیکھیں مسجدوں بھی اور مسجدیں بھی بتا سکتے ہیں، اور یہاں پہ جمع مکسر مساجد بھی ہے، جی ٹھیک ہے نا، لیکن ثلاثی مزید فی میں جمع مکسر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ یس اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے فعل متعدی پڑھا تھا، فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں پراپر فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کارا یس پڑھا تو کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کو فار ایگزامپل راشد لکھ دیا میں نے کہ راشد نے پڑھا، اب آپ کا اگلا سوال ہوگا کس کو پڑھا تو آپ کہیں گے کتاب کو، ٹھیک ہے نا، تو فعل لازم ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، فعل متعدی ساری فعل متعدی ایسے الفاظ ہیں جن کو فاعل بھی چاہیے مفعول بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اور مفعول ہم نے جی فعل متعدی کا آسان طریقہ نکالا تھا کہ کس کو کا جواب مل جائے تو متعدی ہے، نہ ملے تو لازم ہے، ٹھیک ہے جی مثلا لازم ہم جی نے کہا جی تھا جالاسا، اب جالاسا بیٹھا، اب آپ نے جی کہیں گے کہ کون بیٹھا تو آپ کہیں گے فاعل یعنی راشد، لیکن کس کو بیٹھا کس جی پر بیٹھا تو جواب آتا ہے، کس کو کا جواب نہیں آئے گا، جی 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 بالکل، کس پر بیٹھا تو جواب بنتا ہے، لیکن یہاں کوشچن ہے کس کو بیٹھا تو جواب نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے لازم، ٹھیک ہے نا، جو جواب یعنی اس کو مفعول لازم کی جی ضرورت جی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جی ٹھیک ہے، جی اچھا اب ہم نے دیکھا کہ جب جی مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو دارابا مارا، دارابا مارا، یس ٹھیک ہے نا، مارا دارابا مارا، جی اس کو ہم نے مجہول کیا تو ہمارے پاس وزن تھا فوئلا تو ہم نے بنا دیا دوریبا، دوریبا ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی دارابا فائل بھی ہے ایک بندے نے مارا اور جی مفعول بھی ہے جس کو مارا، کس کو جس مارا تو جواب جی مل گیا بالکل آپ کے پاس، تو یہ کیا ہے متعدی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور متعدی جب ہم اس کا جی مجہول بنایا، مجہول ہوتا ہے پیسو وائز، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو فائل ہوتا ہے جی اس کو غائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ایسی دوری بات جی ساجدن کا بالکل مطلب کیا ہوا، مارا گیا کون ساجد، ہم نے ساجد فائل نکال دیا، ہم کہتے دارابا حامدن ساجدن، حامد نے مارا کس کو ساجد کو، ساجد لیکن بعض کا ہم جی کہتے ہیں فائل ہم کہتے ہی نہیں، تو ہاں جی تو ہم کیا کہیں گے دوری با ساجدن یعنی ساجد مارا گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، ساجد کو مارا گیا جی ساجد مارا گیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے فائل نکال ہی دیا، جی جی فائل ہم نے نکال ہی دیا، جی ٹھیک ہے جی نا، تو یہ نکال دیا مجہول لفظ بنانا متعدی میں تو پاسبل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جی لازم میں پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں فائل ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں نا مفعول جالا میں سے میں جی مفعول جی نہیں تھا، مفعول میں کس ہوتا کو ہی کا نہیں معنی نہیں تھا، جی جی کس کو لازم ہے نا ہمارا جالا نہیں ہے سا، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا، کارا آ میں جی جی مفعول موجود ہے تو ہم کوریا کتابن کہہ جی سکتے ہیں، لیکن جالسا میں مفعول ہے ہی نہیں، بالکل تو جولیسا ہم کیا کریں، جی فائل کا تو ہم نے ذکر نہیں کرنا، ہاں ہمیں جی ایک بات سمجھ میں آ گئی جی کہ جو متعدی لفظ ہے اس میں تو مجہول بن جائے گا، لیکن جی لازم میں مجہول نہیں بنے گا، نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا، یس متعدی میں ہمارے پاس جی فاعل اور مفعول بھی ہوں گے اور متعدی میں مجہول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، مجہول بھی لیکن بن جائے گا لازم میں کیونکہ جی جی مفعول نہیں جی ہوتا کس کو کا جواب ممکن نہیں ہے تو جی مجہول بھی نہیں ہوگا، مجہول نہیں بنے گا جی ٹھیک اب جب ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے فعل ماضی ثلاثی مجرد میں، فعل ماضی اور مضارع کی جو جی کمبینیشن ہم بناتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ کاروما، جی اس میں ہم نے کہا تھا اس کا کوریما نہیں جی بن سکتا،
ٹھیک ہے نا. فاتحہ یفتح فتح بن سکتا ہے، دارابا یدربو دریبا بن سکتا ہے، ناصرہ ینصرو ناصرہ ینصرو نصیرہ بن سکتا ہے، سامیہ یسمعو سمیہ بنتا ہے، حاسبہ یحسبو حسیبہ بن سکتا ہے. لیکن کاروما یکرومو سے کریما نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، جب مفعول نہیں ہوتا تو اب اسم الفاعل کے قواعد بھی نہیں بنتے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے بنانے نہیں ہے، بن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، تو کاروما میں ہم نہیں پڑھیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ظاہر ہے کہ اس کاروما کے وزن میں جب آ جائے گا مضارع تو اس کا بھی یفعلو، باقیوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن کاروما یکرومو میں مجہول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، مضارع میں بھی مجہول. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے دیکھا کہ اسم المفعول صرف متعدی افعال سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا متعدی میں فاعل و مفعول دونوں ہوتے ہیں، لازم میں مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو متعدی افعال سے اسم المفعول بنتا ہے کیونکہ اس میں فاعل و مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس دو ابواب ہے، ایک کاروما ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید میں انفعال. اس میں مفعول نہیں ہوتا، اس لیے مفعول بن ہی نہیں سکتا، نہ مجہول بن سکتا ہے نہ اسم المفعول بن سکتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے نا. تو 6 ابواب ثلاثی مجرد کے اس میں کاروما میں ہمارے پاس نہ ہی مفعول بن سکتا ہے اور نہ ہی مجہول بن سکتا ہے. مجہول بن سکتے ہیں. اور ثلاثی مجرد میں ہم نے 8 ابواب پڑھے تھے. ان 8 ابواب میں ایک باب ہے باب انفعال، اس میں نہ ہمارے پاس مجہول بن سکتا ہے نہ ہی مفعول بن سکتا ہے. مفعول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اسی کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ثلاثی مجرد میں فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا، مجہول بھی ہوگا، اور ثلاثی مزید بھی ہوگا، اور اس کے سارے ابواب میں بھی ہوگا. فا نصرہ کاروما سامیہ حاسبہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کے مضارع میں بھی سب کے فاعل مفعول مجہول بنے گا. لیکن جب ہم باب چلے اور اسی طرح ہم نے جو ثلاثی مزید فی میں 8 ابواب پڑھے سوائے باب انفعال کے، باقی سب ہمارے پاس تھے باب، ان میں فاعل مفعول مجہول بن سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ثلاثی مجرد میں کاروما اور ثلاثی مزید فی میں انفعال، اس میں ہمارے پاس نہ ہی مفعول نہ ہی مجہول بن سکتا. مجہول بن سکتا. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اب آگے آ جائے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی رفع میں ہوگا، یہاں پیش ہوگی، یہاں دو پیش ہوگی. آپ نے دیکھا فاعلن، وزن کیا تھا؟ فاعلن. ثلاثی مجرد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاعلن وزن تھا نا. فاعلن، قاتلن، جاہلن. اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ موئلن. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جملے میں اسم الفاعل مرفوع منصوب و مجرور ہو سکتا ہے، یعنی 3 حالتیں بدل سکتا ہے. اب آپ کہیں گے سر یہ کچھ اوپر مرفوع ہو رہی ہے اور وہی فاعل اسم الفاعل بن رہا ہے تو یہ 3 حالتیں بھی بدل رہے ہیں، تو یہ تو آپس میں ڈفرنس آ گئی بات میں. جی ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ کل ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، آج ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں داخلہ حمید فی البیت. یہ جملہ فعلی ہے، جملہ اسمی ہے. سارا بہن آپ بھی کائنڈلی. جملہ فعلی ہے سر. جملہ فعلی ہے، کیسے پتہ چلا؟ داخلہ سے پہلے فعل آ گیا تو فعلی ہے. اب حمیدن کون ہے؟ حمیدن کون ہے؟ فاعل. حمیدن سر یہ فاعل، اور یہ ایک اسم یعنی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم دخلتا سائرتن کہہ سکتے ہیں. جی سر. داخلہ غلامن کہہ سکتے ہیں. جی سر. یعنی کوئی شخص جو فعل کر رہا ہے وہ فاعل ہے،
یہ ہم نے پڑھا تھا نا. جی جو شخص فیل کر رہا ہے وہ فائل ہے. تو اس لیے ابھی میں نے کہا فائل. حمید وزن فائل کا نہیں ہے, سائرۃ وزن فائل کا نہیں ہے, غلام فائل کا نہیں ہے, نہیں. اس کا جو ایکشن ہے, اس کا رول کیا ہے, فائل کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فائل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی کلیئر ہوگی؟ یس کسی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ فائل کے رول میں آئے گا تو وہ رفع میں آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اسم الفائل کیا ہے؟ وہ فائل جس کا وزن جو ہے وہ فائل کے وزن پر ہے. فار ایگزامپل حمید ان کا وزن تو حامدن ہو جائے تو یہ اسم الفائل ہے. ٹھیک ہے. لیکن سائرتن کو ہم اسم الفائل میں بنا سکتے ہیں؟ نو سر. سائرتن بھی بیسیکلی اسم الفائل بن سکتا ہے. دیکھیں فائلتن کے وزن پہ آ رہا ہے, لیکن غلام اتباع کی بات ہے, سائرہ بہن کا نام فائل کے وزن پہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ سائرتن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کروں کیا نام لیں ہم ایسا, نائمتن بھی بن جاتا ہے, اسم الفائل بن جاتا ہے. اب یہ بڑی مشکل میں ڈال دیا مجھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا نام لے, ارم کا نام اسم الفائل میں نہیں بن سکتا. ارم کا نام ایز اے رول فائل آ سکتا ہے, لیکن وہ اس کا اسم الفائل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو فائل ہے رول اور اسم الفائل ہے وزن. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں داخلہ عالمو, عالمو وزن کیا ہے؟ فائلو کے وزن, فائلن, اور معرفہ کیا؟ الفائلو. تو اگر آپ جملے میں دیکھیں تو العالمو فائل بھی ہے, رفع میں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اور وزن کے لحاظ سے یہ اسم الفائل بھی ہے. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ وزن کے لحاظ سے اسم الفائل ہے. اب کیا کہہ سکتے ہم؟ اکرمتو, اکرام کیا میں نے, عالمن, عالم کا. اب یہ نصب میں چلا گیا. ابھی عالمن وزن ہے اسم الفائل کا, فائلن کے وزن پہ ہے نا, فائلن, فائلن, فائلن. ٹھیک ہے نا, نصب جر میں آ گیا نا. اب جب اس کو مرکب اضافی بناتا ہوں, کتاب عالمن, کسی عالم کی کتاب. اب دیکھیں یہ جر میں بھی چلا گیا اسم الفائل. کچھ کلیئر ہوگی بات؟ فائل ہے رول, اسم الفائل ہے وزن. ٹھیک ہے نا؟ جب رول کی بات کریں گے فائل کے طور پہ تو وہ تو ہمیشہ ہی رفع میں رہے گا. لیکن اسم الفائل وزن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسم الفائل وزن ہے. جیسے ارم کا اسم الفائل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارم جو ہے فائل کے رول میں تو آ سکتی ہے, لیکن اسم الفائل کے رول میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ اس میں وزن فائلون کا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب فائلون کا وزن ہو تو ہم العالمو, العالمہ, العالمی, یا عالمن, 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 ہم رفع نصب جر بنا. آئی ہوپ بات کلیئر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں العالم دخل فی البیت. ٹھیک ہے نا؟ العالم پہلے آ گیا رفع میں. اب دیکھیں یہ شروع میں آیا رفع میں, تو یہ فائل بھی ہے اور اسم الفائل بھی ہے, کیونکہ فائل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ العالم فائل بھی ہے اور اسم الفائل بھی ہے. اسم الفائل.
جی لیکن کیا عالمن اکرمتو فی البیتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ عالمن اسم الفاعل کا وزن ہے، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عالمن نصب میں ہو سکتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا، لیکن جملہ اسمیہ میں عالمن پہلے آ سکتا ہے؟ نہیں سر، وہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، بشرطیہ کے کوئی پیچھے جیسے انا، اب اس پہ پیچھے کوئی ایسا لفظ نہیں آیا، حرف نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ نصب میں جائے. یا عالمن کہہ سکتا ہوں میں، عالمن کتابو، کتابو عالمن تو ہم نے پڑھا تھا عالم کی کتاب، لیکن عالمن پھر اس کے پیچھے بھی حرف جار نہیں ہے تو حرف جار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل کے وزن میں العالم رفع ہے، ٹھیک ہے، لیکن نصب جر میں اس جملہ اسمیہ میں یہ نصب جر کے طور پہ شروع میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اسی طریقے سے البابو رفع میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ البابو رفع میں ہے، یہ اسم ہے، یاد رکھیں اسم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مفتوحن رفع میں ہے کیونکہ آخر میں دو پیش تنوین ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس کو البابو کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور مفتوحون کو کیا کہیں گے ہم؟ خبر. کیسے؟ البابو دروازہ، کوئی خاص دروازہ، مفتوحن کھلا ہوا ہے. یاد رکھیں ہم نے مفعول کا وزن پڑھا تھا ہوا، اردو میں پہچان کیا ہوا. البابو مفتوحن، دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مفتوحن وزن کس کا ہے؟ مفعول کا ہے، لیکن رول اس کا مفعول کا ہے یا خبر کا ہے؟ خبر. ابھی بات اگر آپ کہتے ہیں تو آج بریک کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، یا آپ چلتے رہیں؟ مطلب ہم تھوڑا سا گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ انداز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں مفتوحن وزن ہے مفعول کا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی سر. لیکن جب جملہ اسمیہ میں آ جائے تو یہ خبر کے طور پہ آئے گا، یہ مفعول کے وزن پہ ہونے کے باوجود مفعول نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں یہ بات سمجھ رہے ہیں، البابو مفتون، دروازہ کھلا ہوا ہے، دیکھیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جملہ اسمیہ میں مفعول نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ میں خبر ہوتی ہے. نہیں ہوگی بات؟ سمجھ آگئی بات؟ اگر میں کہوں دروازہ کھلا نہیں ہے، لیسا لگا دوں تو یہی مفتوحن بن سکتا ہے. تو لیسا خبر کو نصب میں کرتا ہے. جی سر. نصب میں نہیں، اور یہ اگر بی لگا دے حرف جار تو یہ جر میں بھی جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں مفتوحن، مفتوحن، مفتوحن یہ مفعول ہے یا اسم المفعول ہے؟ صحیح اسم المفعول ہوگا نا، جو حالتیں بدل سکتے ہیں. جزاک اللہ. سمجھ آگئی بات؟ کیونکہ اسم المفعول میں ہم وزن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مفعول کے وزن پہ ہو، جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا رول مفعول کا نہیں ہے، حالانکہ ہوا آ رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوا آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسم المفعول کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول کے طور پہ نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی اس لیے میں کہتا ہوں پڑھائیں گے نا تو زیادہ سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یس سر. جی اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نصرتو مظلومن، نصرتو مظلومن، میں نے نصرت کی، مدد کی، کیا؟ مظلوم کی. اب یہ دیکھیں اسم المفعول ہے کہ نہیں؟ جی ہے. صحیح مظلومن جو ہے کیونکہ اسم المفعول رفع نصب جر تینوں میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نصرتو فعل ہے یا اسم ہے؟
فیل ہے. تو اس کا مطلب کیا مظلومن مفعول کا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ مفعول بھی ہے اور اسم المفعول بھی ہے. اسم المفعول کی وزن ہے اور مفعول کی ہے کہ اس کا رول بھی مفعول ہے. جی سر. اسی طرح جالسا مظلومن. جی. اب یہ کیا کہانی ہے؟ مظلومن اسم المفعول ہے یس سر، لیکن یہاں پہ یہ مفعول کہلائے گا. یہاں کہلائے گا کیونکہ یہ فعل لازم جالسا فعل ہے، لازم کو شو کر رہا ہے. مظلوم جالسا فعل ہے تو مظلوم مفعول ہوگا. مفعول اس سینس میں نہیں ہوگا کیونکہ ویری گڈ اس سینس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہاں جی جی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات آ گئی. ٹھیک ہے مظلوم بیسیکلی بیٹھا ہے تو مظلوم فاعل ہے یا مفعول ہے؟ صحیح فائل ہو جائے گا سر. ماشاء اللہ. تو اب آپ نے فائل کا کام کر ہے مظلوم. اب دیکھیں وہی بات جو ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ جب ہم زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو گھر والوں سے سن سن کے سیکھ رہے ہوتے ہمیں پتہ نہیں کتنی کمپلیکیٹڈ چیز سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن پڑھے لکھے آدمی کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو مشکل انداز میں پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے شاید آپ نے اردو میں مظلوم کو اس انداز میں نہیں پڑھا ہوگا، لیکن گرامر نے بتایا یار کہ مشکل انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مظلوم وزن کے لحاظ سے اسم المفعول ہے لیکن یہاں رول کے لحاظ سے فاعل ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے ہم نے کہا کہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا رول میں، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اسم فاعل اور اسم المفعول رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں. تینوں ہو سکتے ہیں. نصرتو بمظلوم، میں نے نصرت کی ایک مظلوم کی. جی ٹھیک ہے. یس سر. جی. اب دیکھیں فاتح العالم بابن. فاتح کھولا، کس نے کھولا؟ عالمن ابھی فائل بھی ہے اور اسم الفائل بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رول بھی فائل کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بابن، اب بابن اسم المفعول ہے نو سر، کیونکہ اس میں وزن نہیں ہے لیکن اس کا رول مفعول کا ہے. جی سر. عالم نے کس کو کھولا؟ باب، دروازے کو. اب دروازہ کیونکہ رول مفعول کا ہے تو اس کو ہم حالت کیا رہے گی اس کی؟ نصب. آئیے کہ بات کلیئر ہوگی. اس لیکچر کو دوبارہ سنیے گا اور اپنے ہسبینڈ اور اپنے وائف کو پڑھائیے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کہیں گے یار بڑا میں آپ کے سر کی مالش کرتا ہوں اور کرتی ہوں کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ یقین کریں کل میں یہ سلائیڈ بناتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا کہ یار یہ کہانی مجھے بھی میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے کافی کنفیوژن ہوتی یار یہ کہانی کیا اچھے خاصے مفعول کو فائل کیسے بنا رہے ہیں. کل سلائیڈیں بناتا رہا، توڑتا رہا، بناتا رہا، پھر بعد میں سمجھ آئی یار یہ کہانی یہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پڑھانے سے چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں جالسا مظلوم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا. بابن بھی سوری حمیدن بھی فائل تھا کیونکہ وہ رفع میں تھا. حمیدن شخص تھا، فائل تھا، رفع میں تھا. لیکن حمید وزن فائل کا نہیں تھا، اس کو ہم فائل نہیں کہیں گے. لیکن سائرتن،
سائرتن، اگر تو اب سائرتن تنوین ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فاعل ہوگا، اور وزن کے لحاظ سے فاعلتن پہ آ رہا ہے تو یہ اسم فاعل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفعول کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم کیا کریں گے کہ سائرتن جب مفعول بنے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ سائرتن. سائرتن. تو یہی سائرتن جی رفع میں گئی تو فاعل بن گئی، اور یہ جب نصب میں گئی تو مفعول بن گئی. مفعول. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، سائرتن جی جب مفعول میں گئی تو یہ اسم الفاعل کے طور پہ تھی یا اسم المفعول کے طور پہ تھی؟ صحیح، مفعول کے طور پہ ہوگی. سائرتن. سائرتن سائرتن جو ہے وہ فاعل اور اسم الفاعل بھی ہوگی، اور جب سائرتن ہوگی تو وہ مفعول کے طور پہ ہوگی. لیکن اسم الفاعل رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اسم الفاعل تو ہوگی لیکن وزن تو رہا نا، وزن تو رہا نا. یس سر. وزن تھا. ابھی کلیئر ہوگی بات؟ اسم الفاعل کو ہم اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ جملے میں اسم الفاعل اور اسم المفعول مرفوع منصوب مجرور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں آج سائرہ بہن کے نام نے ہمیں سبق سمجھنے میں بہت آسانی کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا، دوبارہ سن لیجیے گا، پھر بے شک شیشے کو پڑھائیں گے نا تو ایک دفعہ منہ سے جب الفاظ بولیں گے نا پھر یہ آپ کو زیادہ بہتر صحیح یاد رہے گا. آج تو ماشاءاللہ کوئی گھنٹے کی کلاس ہوگی، آج زوم بند نہیں ہوا. تو چلے اس کے متعلق کوئی سوال؟ سارے بہن آپ کے سوال کا میں جواب، اب ٹائم نہیں ہے، میری وہ دوسرا کلاس ابھی شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. پرانے نوٹس میں ویسے اس کا جواب موجود ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی دوبارہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے؟ اسم الفاعل اسم مفعول کلیئر ہو گیا بالکل؟ یس سر. ابھی بڑے آسان اسباق ہے، پرانی چیزیں نئے مشکل انداز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلے یہ چیزیں ہم نے آسان انداز میں پڑھی تھی، اب یہ چیزیں مشکل کر کے جان بوجھ کے مشکل کر کے پڑھیں گے. چلے یہ کائنڈلی ریپیٹ ضرور کر دیے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پرانے لیکچرز چلتے پھرتے سنتے بھی رہیں نا تو آپ کو بہتر رہے گا. ٹل دا ٹائم آپ کسی کو پڑھاتے نہیں ہیں. جی سر. میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھائیں پڑھائیں پڑھائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پڑھنے سے جتنی آپ کو سمجھ آئے گی پڑھنے سے اتنی سمجھ نہیں آتی، خاص طور پر گرامر. ٹھیک ہے کہ تو یہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا. چلیں، جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.